हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो। आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम हो। और मेरे बहन भाइयों, इसी तरह जैसे कि हमने 5 पर्सनैलिटी के बारे में सीखा, एक एक को हमने जाना कि उनका क्या काम है। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितनी 5 पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके अंदर भी कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मैं आपको शॉर्ट सी एक वीडियो बना के पेश करना चाहता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये जो 5 पर्सनालिटी हैं, जिनमें हमने देखा रसूल, नबी और मुबश्शिर, और इसी तरह चरवाहा, और जो था उस्ताद। ये जो 5 पर्सनालिटीज़, इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और इनको कैसा होना चाहिए, ये भी हमें बाइबल सिखाती है। तो हमने सीखना है कलाम में से और देखना है कि ये जो 5 पर्सनालिटीज़ हैं, ये कैसे होने चाहिए। हमने भी, क्योंकि कलीसिया का काम है कि पहचानना, आजमाना कि क्या वो इस लायक हैं, ये जो 5 पर्सनालिटीज़ हैं। और ये जो 5 पर्सनालिटी, ये जितनी भी हैं, रसूल जो हैं वो लाजम है इनको डेलीगेट करें, डेलीगेटेड हों, यानी इनको मसा किया हो, फिर ये आगे जो है कलीसिया चला सकते हैं। आइए मेरे साथ देखें थिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसका 3रा बाब जो है, हम इसमें देखेंगे। ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। अब यहाँ पर जो है पौलुस रसूल थिमोथियस को बता रहा है कि ये सच है, ये अच्छा काम है। अगर कोई निगाहबान का ओहदा चाहता है तो ये बहुत अच्छा है और उसकी अच्छी ख्वाहिश है। बस निगाहबान को बेअल्ज़ाम, हालेलुया, एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्का, साइस्ता और मुसाफरवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? तालीम देने के लायक, यानी उसको कलाम मुक़द्दस का पूरा इल्म होना चाहिए और पाक रूह से उसको मामूर होना चाहिए, हिकमत से उसको मामूर होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, ये निगाहबान जो है, ये लीडर आप कह रहे हैं, इसके अंदर जो है लीडर है, इसके अंदर जितने भी हैं ना, ये 5 पर्सनैलिटीज़, उनमें से वो सब जो हैं वो निगाहबान होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कलीसिया के। तो उनको कैसा होना चाहिए, ये भी हमें कलाम मुक़द्दस सिखाता है। जैसे बेअल्ज़ाम, एक बीवी का शौहर, परहेजगार और मुत्का, साइस्ता और मुसाफरवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। यानी उसको इस काबिल होना चाहिए कलाम के वो अच्छे तरीके से कलाम मुक़द्दस के बारे में बता सके। आगे, नशा में गोल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना ज़रदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबा रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। खुदा उनके कलाम पढ़े और सुनने वालों पर उसकी बड़ी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, देखें यहाँ पर बिल्कुल वाज़ा तौर पर हमें बता दिया गया है। जैसे मैं आपको 5 पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो मैं इस चीज़ से आपको नहीं चाहता कि आप इस चीज़ के बारे में ना जानें। अब ये जो 5 पर्सनालिटीज़ हैं, पौलुस रसूल कह रहा है कि बहुत अच्छी ख्वाहिश है अगर कोई रिस्पॉन्सिबल कलीसिया का बनना चाहता है, मगर उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, ये भी उसने अच्छे तरीके से अपने शागिर्दों को, अपने उन रसूलों को जो कलीसियाओं को चलाते थे, उनको उसने बताया। ठीक है, इसमें आप देखें। अब आपने देखना है कि अगर आपका वो पास्टर है, अगर आपके कलीसिया का कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई निगाहबान है, क्या उसके अंदर ये जो खूबियां हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये आखिरी वक्त है। बहुत से धोखा देने वाले पास्टर, धोखा देने वाले रसूल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे अज़ीज़ों, जो अपने आप को कहते तो रसूल हैं, कहते तो नबी हैं, कहते तो पास्टर हैं, मगर उनके अंदर वो ऐसी खूबियाँ नहीं हैं जो कलाम मुक़द्दस में लिखी गई हैं। और हर कोई भी उस्ताद ना बने, जैसे मैंने कहा है। देखें, कलीसियाओं को आज़माना है मेरे अज़ीज़ों, हमने रूहों को आज़माना है।
ہم نے اپنی روحانی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ یہ آپ کو تب معلوم ہوگا کہ آپ کا جو نگہبان ہے وہ کیسا ہے، جب تک آپ روح میں نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کلام خدا کا پڑھتے ہوں گے اور آپ روح میں ہوں گے تو آپ آرام سے آزمائیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کو لازم ہے ڈیلیگیٹ ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آگے دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ہم خادموں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ خادم کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ جو ہمارے پاکستان اور ایشیا میں، انڈیا میں زیادہ جو ہیں ہمارے جو چرچز میں ہیں وہ پاسٹرز ہیں، خادم ہیں، اور وہ دیکھیں اسی باب کی 8ویں آیت میں آ جائیں۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں، یہ بھی پہلے آزمائے جائیں۔ جو ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہو وہ ان کو آزمائے کہ کیا یہ اس لائق ہے، کیا کلام کی حکمت یا کلام اس میں ہے اور یہ پاک روح سے معمور ہے، کیا یہ ایک بیوی کا شوہر ہے، کیا یہ شرابی تو نہیں، کیا یہ دو زبان تو نہیں، کیا یہ نفع کے لالچی تو نہیں۔ یہ میرے عزیزوں آزمانا ہے، کیونکہ ایسے بھی جو اپوسٹلز ہیں، نبی ہیں، وہ ہر کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ مکمل طور پر، روحانی طور پر اور مکمل طور سے تیار نہ ہو۔ آگے دیکھیں اس کی جو 12ویں آیت ہے، خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہیں بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ خدا ان کے کلام پڑھے سنے جانے پر برکت ہو۔ میرے عزیزو، دیکھیں یہ بہت کلیئر اردو ہے، آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 چیپٹر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ 3، 4، 5 سارا پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ ہو سکے ان چیزوں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں، تیتس کے نام پولس رسول کا خط، یہ پہلا باب ہے اور اس کی میں 5ویں آیت سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے تجھے کوریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ یہ سنیں، یہاں پر پولس رسول جو ہے، اگر آپ یہ سارا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پولس رسول جو ہے وہ تیتس کو ایک شہر میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر ایک ملک میں بھیجتا ہے جو کوریتے ہیں، اور کہتا ہے کہ وہاں پر جا، شہر بر شہر تو مقرر کر، بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام، ہاللیلویہ، بلیم لیس، اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار۔ حالانکہ یعنی بزرگوں کی تو بات چھوڑیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ایماندار ہونے چاہیے، کوئی بلیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا خادم یعنی خدا کا اکلیسیا کا نگہبان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ بے الزام یعنی بلیم لیس۔ آج کل میرے عزیزوں، جب کہ کلیسیاؤں کی روحانی آنکھیں بند ہیں، وہ ان چیزوں کی اگر آپ سٹڈی کروائیں گے بھی تو بہت سے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو بہت مذہبی ہے۔ مذہب کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ ہم نے کلام مقدس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دینی ہے اور سکھانا ہے۔ اگر ہم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ میرے عزیزوں، لکھا ہوا ہے تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ استاد جو عدالت ہے وہ میرے عزیزوں نگہبانوں سے شروع ہونی ہے۔ وہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں نا، عدالت وہاں سے شروع ہونی۔ خدا نے سب سے پہلے لیڈرز کے پاس آنا ہے، تو اس لیے ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم صحیح تعلیم دیں لوگوں کو۔ اگر کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، میرے عزیزوں، ہمارا کام ہے کلام میں سے مضبوط ہو کر۔ پولس رسول کہتا تھا اپنے آپ کو مضبوط کرو، ڈرو مت، کیونکہ خدا نے کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، تو کسی سے نہ ڈر۔ دیکھیں کتنی بہادری سے وہ کلام کرتا ہے۔ آگے سنیں، ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی
وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز فائدہ کا لالچی، بلکہ مسافر پرور اور خیر دوست، یعنی میرے عزیزوں جتنی بھی جو تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ ہاللویہ۔ مضبوط ہونا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیچ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نگہبان بنیں، آپ کو مضبوط ہونا ہے اور بے الزام، بلکہ آپ کے بچے بھی صحیح تعلیم لیتے ہوں، اس صحیح تعلیم کے تحت چلتے ہوں۔ میرے عزیزوں یہ کلام بہت سخت ہے، یہ بہت گہرائی کا کلام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے عزیزوں ہمیں بہادری چاہیے، اس کو پریچ کرنے کے لیے، اس کو ٹیچ کرنے کے لیے ہمیں بہادری کی اسپرٹ چاہیے، اور یہ صرف ہولی اسپرٹ جو پاک روح ہے وہ آپ کو دے سکتی ہے۔ ہاللویہ۔ ہمارا یہ ٹاپک ہے 5 پرسنالٹیز کا، آج ختم ہو گیا ہے۔ اب خدا نے چاہا تو اگلا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ ہوگا ہولی اسپرٹ، پاک روح۔ اور میں جانتا ہوں یہ جو ہولی اسپرٹ کا جو ٹاپک ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جنہوں نے بھی پانی کا بپتسمہ نہیں لیا۔ ہاں وہ سیکھیں ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اس پلیٹ فارم میں میرے بہن بھائی ہیں سب پاک روح سے بھریں، اور میں کوشش کروں گا بہت اچھے طریقے سے خدا کا کلام آپ کو دوں گا، تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور گہرائی کلام کے مکاشفے جو خدا میرے ساتھ جو کھولتا ہے وہ آپ تک پہنچیں، تاکہ آپ بھی آگے ایسے ان کا کلام کی منادی آگے کرتے جائیں۔ خدا ان کا جو نام ہے وہ جلال پائے، اور خدا ان کا کلام اس میں بڑھے، نہ کہ میں، نہ کہ آپ، بلکہ صرف خدا کا کلام کی منادی کریں، تاکہ یہ اور بھی آگے بڑھتا جائے۔ ہاللویہ۔ خدا آپ سب کو اس ویڈیو کے ذریعے برکت دے۔ آمین۔